حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مکمل نام عمر بن خطاب تھا۔ آپ کی کنیت، چونکہ عربوں میں کنیت بہت ہی مشہور ہوتی تھی، آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ عدالت اور انصاف کی وجہ سے آپ کا لقب فاروق اعظم پڑا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، تو اس وجہ سے آپ کو فاروق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 13ویں سال ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق مراد تھے۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا لقب ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الخطاب، کہ الہ العالمین اسلام کو عزت عطا فرما، شہرت عطا فرما، بلندی عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت حضرت عمر بن خطاب کے مقدر میں لکھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عمر جیسا دلیر، بہادر، نڈر، بے باک شخص عطا کیا، جس نے کفر کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے مزاجاً بہت ہی سخت تھے۔ آپ کے لہجے میں نرمی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ عمر تم محمد عربی کی تو مخالفت کرتے ہو، لیکن ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن اسلام میں داخل ہو چکی ہے، پہلے خبر لو اپنے بہنوئی نعیم کی اور اپنی بہن فاطمہ کی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بہت ہی غصے میں اور جلال میں فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے سے باہر جب سنتے ہیں تو حضرت عمر کیا سنا کہ ان کی بہن قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت یہ کہ سورۃ طٰہٰ کی آیات مبارکہ تلاوت کر رہی ہیں۔ آئے بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا۔ آخر میں قرآن کا اعجاز یہ ہے، قرآن کی تاثیر کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے دل میں وہ الفاظ جو آپ نے ابتدا میں سنے تھے، وہ قرآن کا اثر آپ کے دل پر ہوا۔ بہن سے کہا کہ ذرا تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ میں تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا قرآن ہے، جس کے چند الفاظ، جس کے چند کلمات میرے دل میں اتر گئے ہیں، تو پھر میں اسی اسلام کو اور قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً حضرت عمر بن خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ساتھ ان کے تلوار بھی ہیں۔ فرمایا عمر کو آنے دو جی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر تلوار کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلیر تھے، اتنے جرأت والے تھے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ عمر آج اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی،
فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان مکہ میں چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ عمر بھی اسلام میں داخل ہو جائے اور مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کریں، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کعبہ میں، حرم کعبہ میں تشریف لے گئے، کہا کہ آج عمر اللہ کے دین کی عبادت کرنے کے لیے حرم کعبہ میں آ رہا ہے، جس کی جرت ہے عمر کا راستہ روکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بہت دلیر تھے، بہادر تھے۔ ہجرت کے موقع پر اکثر صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی چاہی تو اعلان کر دیا مکہ میں کہ مکہ والوں، عمر آج ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش کے اوپر روئے، وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر جیسے صحابہ سے بہت مضبوط کیا، اور اسلام اس قدر پھیلا کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب جو دین اسلام کی نعمت سے ان کا دل ابھی روشن نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات سنی، اور خالق کائنات نے ان پہ اتنا کرم فرمایا کہ ان کا دل نرم ہو گیا، وہ دین اسلام کی طرف کھنچے چلے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور صحابیت کا درجہ حاصل کر لیا۔ تو سامعین محترم، ہمارے لیے یہ درس ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بھی بگڑ چکا ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، نفرت عام ہو چکی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل نرم ہو، ہمارے دلوں میں محبت آئے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر لیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ خالق کائنات ہمارے دل کے اندر ایمان کی طاقت بھی بھر دے گا، نرمی بھی پیدا فرما دے گا، اور محبت کے رشتے ایک مرتبہ پھر عام ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق لجپال کریم آقا آپ کے دور سے پہلے کا جو دور ہے اسے زمانہ جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اس وقت انسانیت نامی چیز ہی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی، قتل ہو جاتے، علم کی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، اور آپ بڑے جرأت اور بہادر تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب ہمیں زمانہ جاہلیت کے اندر جو حضرت عمر بن خطاب نے کارنامے نام دیے تھے، ہمیں ان کارناموں کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ واقفیت نصیب فرمائیں۔ شکریہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور زمانہ جاہلیت کا، دوسرا دور آپ کی زندگی کا زمانہ اسلام، اور یہ عہد نبوی اور عہد صدیقی کا دور ہے۔ تیسرا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے سربراہ اور خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ، جیسا کہ علامہ عاقب صاحب بیان کر رہے ہیں، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کل عرب کے اندر صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔
ان 17 لوگوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی جو ایک تقسیم ہوئی تھی مملکت مکہ کے نظام کو چلانے کے لیے، ان میں آپ کے خاندان میں سفارت کاری آئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت ہی تجربہ حاصل تھا کہ آپ دوسرے ممالک کے سربراہان سے جا کر ان سے مذاکرات کرتے، ان سے گفتگو کرتے، ان سے تجارتی سیاسی معاملات کے متعلق گفتگو کرتے، اور مکہ میں سیاسی بصیرت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ کوئی شخص نہیں تھا، اس وقت کوئی شخص نہیں تھا آپ کے نہ خاندان میں سے نہ باقی قریش مکہ میں سے جو یہ سفارت کاری کا عہدہ جن کو دیا جائے، کیونکہ سفیر کے لیے بہت سے آداب بھی ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے سربراہان سے یا ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کی زبان کو سمجھنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق ان تمام علوم سے، ان تمام چیزوں سے واقفیت تامہ رکھتے تھے۔ دوسرا، حضرت عمر فاروق زمانہ جاہلیت میں پہلوان تھے، اور عکاظ کے میلے لگتے تھے، تو حضرت عمر فاروق عکاظ کے میلے میں کشتی کرتے تھے، اور بڑے بڑے پہلوانوں سے آپ کا مقابلہ ہوتا تھا، اور بڑے لوگ حضرت عمر فاروق کی اس پہلوانی کے کارناموں کو دیکھنے کے لیے پورے عرب سے آتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ جاہلیت کے کارنامے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق شاہ سوار بھی تھے، گھڑ سوار بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ گھوڑے کو اچھے طریقے سے چلانا جانتے بھی تھے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب گھوڑا اس وقت بے سواری کا سب سے بہترین اور تیز ذریعہ تھا، تو حضرت عمر فاروق گھڑ سوار بھی تھے اور عمدہ طریقے سے گھوڑے کو چلانا جانتے بھی تھے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق کے اندر ایک اور بھی زمانہ جاہلیت کے اندر خوبی پائی جاتی تھی کہ حضرت عمر فاروق خطیب بھی تھے، اور عکاظ کا جو میلہ لگتا تھا وہاں بڑے بڑے شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے اور بڑے بڑے خطبہ اپنے خطبے دیتے تھے، تو ان خطبہ میں سے حضرت عمر فاروق کا نام بھی شامل ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے سنا، اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت یا آپ کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب پہلوان بھی تھے، خطیب بھی تھے، گھڑ سوار بھی تھے، کیونکہ اس دور کے اندر ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ آج کے اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا پہ پھیلے، جدید دور آ چکا ہے، جدید تقاضے آ چکے ہیں، جدید مشینری آ چکی ہے، آج دنیا مغرب بہت آگے ان چیزوں میں چلا جا چکا ہے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ وقت کے مطابق ان چیزوں کے اندر بھی ہم مہارت حاصل کریں، تاکہ دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی ہمیں مقابلہ کرنا پڑے تو ہم مکمل مقابلہ کر سکیں، اسلام کا دفاع کر سکیں۔ تو سامعین محترم، اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو حضرت عمر فاروق کا ایک امتیازی خصوصیت آپ کو حاصل ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہد و شکر، اس خدا داد حضرت پہ لاکھوں سلام، فاروق حق و باطل امام الہدا، شیخ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں پروفیسر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمیں حضرت عمر فاروق آپ کے عدل و انصاف کے بارے میں جو واقعات ہیں انہیں ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔
شکریہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے جب تیسرے دور کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نظام حکومت مسلمانوں کو عطا کیا۔ اس کی بہت سی حضرت عمر فاروق نے حکومت کے اندر اصلاحات کی۔ محکمہ پولیس کی ابتدا حضرت عمر نے رکھی، جیل خانہ جات بنوائے، فوجی چھاؤنیاں بنائیں، بہت سے حضرت عمر فاروق کے بہت سے ٹیکس کا نظام متعارف کروایا، بہت سے حضرت عمر فاروق کے جو آپ کا دور خلافت ہے اس میں حکومت میں جو اصلاحات لائی ہیں ان کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا جو دور خلافت ہے یا آپ کا نظام مملکت ہے وہ اس کی ایک جو سب سے بڑی خوبی تھی یا بنیادی وجہ جو تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام متعارف کروایا۔ عدل و انصاف پر مبنی۔ اب حکومت میں نظام مملکت میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے کون کون سے طریقے اختیار کیے وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے جو عدل و انصاف کا معیار اور پیمانہ مقرر کیا وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف خود اپنی ذات سے شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ خود عدل و انصاف کا پیکر بن کر لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، سبحان اللہ۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کے لیے آپ نے کام یہ کیا کہ عہد صدیقی میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انتظامیہ اور عدلیہ ایک ہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے کیا کیا کہ عدلیہ کو، محکمہ قضات کو حضرت عمر فاروق نے انتظامیہ سے بالکل الگ کر دیا۔ یہ خود مختار عدالتی نظام کی حضرت عمر فاروق نے بنیاد رکھی سبحان اللہ کہ عدلیہ کو، جو ججز حضرات ہیں، جو قاضی حضرات ہیں، حضرت عمر فاروق نے ان کو انتظامیہ سے بالکل الگ کر دیا اور کہا کہ تمہارے ذمہ صرف اور صرف مقدمات کی سنائیے اور ان کے متعلق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جو بیوروکریسی تھی، جو انتظامیہ تھی، جو ججز یا قاضی حضرات تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کے لیے شرائط بھی طے کر دی۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو انتخاب ہوتا تھا، ان کا جو تقرر ہوتا تھا وہ میرٹ پر ہوتا تھا، اور حضرت عمر فاروق ایسے شخص کو محکمہ نہیں سپورٹ کرتے تھے جس کے اندر اس کے نبھانے کے لیے یا اس کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے شرائط لکھی، بیان کی کہ فلاں فلاں آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ مثال کے طور پر جب گورنر کا وہ تقرر کرتے، حضرت عمر فاروق تقرر کرتے، تو آپ نے ایک آپ کی مشہور ہے کہ شرائط نامہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہدایات دیتے ہیں گورنر کو کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا۔ اس زمانہ میں ترکی گھوڑے بہت ہی شہرت کے حامل ہوتے تھے اور بڑے قیمتی ہوتے تھے، اور یہ امراء حضرات اس کو بطور سواری استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنے ججز کو اور گورنر کو یہ منع کر دیا کہ تم ان پر سوار نہیں ہونا۔ دوسرا کیا فرمایا کہ باریک کپڑے نہیں پہننا۔ یہ بھی اس وقت تفاخر کی، تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بڑے لوگوں کی ایک علامت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے بھی منع کر دیا۔ تیسرا، آپ نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ نے یہ سادگی کا اصول اپنایا
کہ بیوروکریسی کے اندر، انتظامیہ کے اندر، چاہے وہ گورنر ہوں چاہے وہ قاضی ہوں، ان کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ ہدایت جاری کر دی کہ کوئی چھنا ہوا آٹا وہ بھی نہ کھائے۔ یہ اس وقت چھنا ہوا آٹا کھانا بھی بڑے لوگوں کی ایک یا عمراء کی ایک عادت تھی، تو آپ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ تیسرا جو حضرت عمر فاروق نے ایک بہت بڑا پرنسپل اور اصول دیا نظام عدل کے لیے، انصاف کے لیے، انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، آپ نے ہر گورنر کو، ہر قاضی کو، ہر حکومتی عہدیدار کے لیے آپ نے لازم کر دیا کہ کوئی شخص اپنے دروازے پر دربان نہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ کہ ہر وقت گورنر کے دروازے بھی کھلے ہوں، قاضیوں کے دروازے بھی عام آدمیوں کے لیے کھلے ہوں، کوئی شخص بھی بغیر رکاوٹ کے وہ جو حکومتی عہدیداران ہیں یا گورنر ہیں یا عدلیہ ہے ان تک ان کی رسائی ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام عدل قائم کرنے کے لیے ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ آپ نے محکمہ احتساب کی بنیاد رکھی۔ احتساب کا کام کیا تھا؟ محکمہ اس کی یہ تھا کہ جو گورنر یا قاضی یا دیگر عہدیداران مقرر کیے جاتے تھے، یہ محکمہ ان کے معاملات کو دیکھتا تھا، اور محکمہ احتساب کے قاضی یا اس کے انچارج خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیگر علاقوں میں جو گورنر ہوتے تھے ان کے متعلق حضرت عمر فاروق کو بہت سی شکایات ملتی، تو حضرت عمر فاروق ان شکایات پر آپ نوٹس بھی لیتے اور ان گورنر کو اپنی عدالت میں، احتساب کی عدالت میں بلا کر ان سے سوال بھی کرتے اور ان کو سخت سے سخت سزا بھی دیتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص۔ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے محمد نے ایک مصری شخص کو کوڑا مارا۔ مصری شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں عمر کی عدالت سے جا کر انصاف لوں گا، اور حضرت عمر بن عاص جو گورنر تھے انہوں نے یہ کیا کہ مصری شخص کو قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ کے لیے وہ مصری شخص قید میں رہا، جب وہاں اس کو رہائی ملی تو وہ فوراً حضرت عمر کی عدالت میں پہنچے۔ اس کو حضرت عمر کی عدل اور انصاف پر اتنا یقین تھا کہ جس وقت بھی حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائے تو ان کو انصاف مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب وہ مصری شخص آیا، حضرت عمر نے اس مصری شخص کو اپنے پاس مدینہ طیبہ میں ٹھہرا لیا، اور ادھر سے مصر کا جو گورنر تھا عمر بن عاص اور اس کے بیٹے کو اپنی عدالت میں بلا لیا۔ مقدمہ شروع ہو گیا۔ لوگ اس وقت جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ایک طرف گورنر ہے اور دوسری طرف ایک عام شخص ہے، آج حضرت عمر کی عدالت سے کس کو انصاف ملتا ہے؟ حضرت عمر نے جب مقدمہ کی سماعت کی تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ صادر فرمایا، مصری کو یہ کہا کہ مصری تم عمر بن عاص کے بیٹے کو میرے سامنے اسی عدالت میں کیوں ٹائمنگ لگ گئی؟ کتوں 2 منٹ 1 منٹ پیچھے ہٹا تو یعنی یہ واقعہ سارا واقعہ صاحب کچھ بیان کر دیتے ہیں، وہ بھی چلو پہ ویسا چلو۔ حضرت عمر بن خطاب نے مصر میں جو گورنر مقرر کیا تھا عمر بن عاص، ان کے بیٹے محمد نے ایک مصری شخص کو کوڑا مار دیا۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ میں بڑوں کی اولاد میں سے ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، اپنے سٹیٹس کو دکھایا، تکبر کا اظہار کیا۔ تو اس مصری شخص نے کہا کہ میں عمر کی عدالت سے انصاف لوں گا اور تیرا مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں پیش کروں گا۔
حضرت عمر بن عاص جو تھے مصر کے گورنر، انہوں نے اس مصری شخص کو الٹا جیل میں ڈال دیا کہ کہیں یہ حضرت عمر کی بارگاہ میں چلا نہ جائے۔ وہ کچھ عرصہ جیل میں رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اس قدر شہرت کا حامل تھا کہ اس مصری شخص کو یقین تھا کہ جیسے ہی اس کو رہائی ملے گی وہ فوراً حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کر اپنا مقدمہ پیش کرے گا اور اس کو وہاں سے انصاف ملے گا۔ وہ مصری شخص مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کی عدالت میں آ گیا۔ یہ حضرت عمر کا احتساب تھا، گورنر کا احتساب کرتے تھے، قضات کا احتساب کرتے تھے، ایک معمولی سے عہدے دار کا بھی آپ احتساب کرتے تھے، حتیٰ کہ خود اپنا احتساب بھی کرتے تھے۔ بے شک۔ تو حضرت عمر فاروق نے مصر کے گورنر کو بلا لیا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ آج کیا اس ایک عام شہری کی درخواست پر مصر کے جو گورنر ہیں اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ بے شک۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا مقدمہ سننے کے بعد، اور مصری شخص کو کہا کہ تم اسی طریقے سے کوڑے مارو جس طریقے سے اس نے تمہیں مارے ہیں، اور تم اس سے سوال کرو کہ کیا تو بڑوں کی اولاد میں سے ہے، کیا تو بڑا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تھا۔ پھر آئیں، غسان کے حاکم تھے جن کا نام جوبلہ بن اہم تھا۔ اس نے طواف کے دوران ایک بدو شخص کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بدو فوراً حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی امیر المومنین آپ کے فلاں حاکم نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ تم غسان کے حاکم ہو، لیکن عمر کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا پڑے گا، خود احتسابی کے لیے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ کی سماعت کرنے کے بعد فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ بدو کو کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے تھپڑ مارو جس طریقے سے غسان کے والی نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں فی الفور انصاف ملتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اور سیر کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، اور پوری سلطنت کے عہدیداران جو تھے، گورنر جو تھے، عام لوگ تھے، وہ ڈر رہے ہوتے تھے کہ کہیں حضرت عمر ادھر نہ آ پڑیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق کو ملنے کے لیے ایک ملک کا سفیر آیا، تو اس نے حضرت عمر کی تلاش شروع کی۔ کسی نے کہا کہ آپ مسجد نبوی میں ملیں گے۔ جب وہ مسجد نبوی میں گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے نیچے اپنے بازو کا سرہانہ رکھ کر سو رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا، آپ کے روب اور دبدبے سے وہ بات نہیں کر سکتا تھا، اس نے ایک جملہ بولا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ نم عدلتا نمتا، اے عمر تو نے اس کائنات پر، اس روئے زمین پر عدل کیا ہے، اور آج تو سکون کی نیند سو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے زمین کے اوپر ڈنڈا مارا اور کہا کہ اے مدینہ طیبہ کی زمین، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ تو کانپ رہی ہے، جو تیرے اوپر زلزلہ آ گیا ہے، کیا یہ عمر تیرے زمین کے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے معاملے میں اس قدر آپ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک حرص اور لالچ تھا کہ آپ یعنی خواہش رکھتے تھے کہ عدل و انصاف قائم کریں۔ حضرت عمر فاروق رات کو خود گشت بھی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں کہ ایک گھر سے رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے جواب دیا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فوراً گئے، بیت المال سے کھانے کے لیے اناج، گندم اور کھجوریں، اور روایات میں ملتا ہے کہ کچھ ساتھ سالن وغیرہ بھی تھا، وہ لے کر آئے
اور اس عورت کو دے دیا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق کے ساتھ غلام تھے، اور توڑا جو تھا یہ آٹے کا، کھجوروں کا، حضرت عمر فاروق نے خود اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ غلام نے عرض کی امیر المومنین یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو تم میرا وزن، میرا بھار اس دنیا میں اٹھا لو گے، قیامت والے دن کون اٹھائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر فاروق کا نظام عدل تھا، نظام انصاف تھا۔ اس حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا ایک پیاس سے اگر مر جائے تو قیامت والے دن حضرت عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج ہمیں پاکستان میں اور بالخصوص مسلم امہ کے جتنے بھی ممالک